اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو قیل لہم جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم روک لو اپنے ہاتھ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ فلما کتب علیہم القتال پس جب فرض کیا گیا ان پر قتال اذا فریق منہم تو ایک فریق ان میں سے وہ ہے یخشون الناس جو ڈرتے ہیں لوگوں سے کخشیت اللہ جیسے ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا وقالو اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال کیوں فرض کیا تو نے ہم پر قتال لولا اخرتنا کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں الی اجل قریب تھوڑی مدت تک کل میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان تھوڑا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگار ہے ولا تظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر فتیلہ ذرا برابر بھی اینما تکونوا یدرککم الموت جہاں کہیں بھی تم ہوں گے پا لے گی تمہیں موت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو وان تصبہم حسنۃ اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی یقولو تو کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وان تصبہم سیئۃ یقولو اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت تو یقولو کہتے ہیں ھذہ من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے قل میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں فما لہؤلاء القوم سو کیا حال ہے ان لوگوں کا لا یکادون کہ قریب نہیں ہے کہ یفقہون حدیثا کہ سمجھیں کوئی بات ما اصابک من حسنۃ جو پہنچتی ہے تجھے بھلائی میں سے من اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وما اصابک من سیئۃ اور جو پہنچتی ہے تجھے تکلیف کسی قسم کی فمن نفسک تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے وارسلناک للناس رسولا اور بھیجا ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا اس آیت کے اندر منافقین پر کیا ہے زجر ہے مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم تھی کمزور تھے اور اتنی طاقت بھی نہیں تھی قوت نہیں تھی ساز و سامان بھی کم تھا تو آئے نے تو روز مشرکین کی طرف تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہتے یا رسول اللہ شکایت کرتے یا رسول اللہ آئے دن یہ کیا کرتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں تکلیفیں ڈھاتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی سکت نہیں کہ ہم کیا کریں برداشت کریں آپ ہمیں کیا کریں جنگ کا حکم دیں ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے قتال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک قتال کا جنگ کا حکم نہیں آیا ہاں تمہارے اوپر جو فرائض احکام واجب فرض کیے گئے ہیں ان کو ادا کرتے رہو تو اس لیے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا اور جو مسلمانوں کے اندر منافق تھے ان کے اوپر کیا ہے زجر ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم اے میرے پاک پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا روک لو اپنے ہاتھ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور جو احکام جہاد کے علاوہ
آپ کے اوپر فرض کی گئے ہیں ان کیا کریں؟ آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حالانکہ مالی لحاظ سے وہ کیا تھے؟ کمزور تھے۔ کیا تھے؟ کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جس وقت مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ کیا کریں؟ مکہ مکرمہ چھوڑیں، مدینہ منورہ چلے جائیں۔ جس وقت مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے، وہاں امن بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا، امداد کے لیے انصار بھی مل گئے اور جگہ بھی مل گئی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ تو جہاد کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ کے اندر۔ کس کے اندر؟ مدینہ کے اندر۔ جہاں مسلمان پہنچے نا مدینہ کے اندر، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جہاد فرض کیا۔ جس وقت جہاد فرض کیا، فلما کتب علیہم القتال، رب نے فرمایا تمہارے اوپر کیا کیا گیا؟ قتال، جہاد فرض کیا گیا۔ اذا فریق منہم، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق جو کیا تھے؟ منافقین تھے۔ جو کیا تھے؟ منافقین تھے۔ یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، لوگوں سے ڈرنے لگے۔ ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ موت، قتال۔ ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ موت اور قتال تھی کہ اگر ہم نے قتال کیا تو ہم تو کیا ہو جائیں گے؟ قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اس موت کی ڈر کی وجہ سے لوگوں سے ڈرنے لگے۔ کا خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ او اشد خشیہ، یا اس سے بھی کیا زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اگلی آیت کے اندر، اگلی آیت کے اندر اس کا معنی بعد میں کرتا ہوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، رب نے فرمایا موت سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو، موت سے مت بھاگو۔ اگر اپنے لیے تم اونچے اور مضبوط قلعے بھی بنا لو نا، تو موت ہر صورت کے اندر آئے گی، آئے گی۔ کیا آئے گی؟ موت آپ کو۔ آپ موت سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ رب کا قرآن کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نا، وہ موت سے پاک نہیں تھے، وہ موت سے پاک نہیں تھے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اونچے اور مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ تو موت سے بچ سکتے نہیں۔ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ میدان جنگ کے اندر شریک ہو کر اور شہادت کا درجہ پا کے اللہ کے انعامات حاصل کرتے، اللہ کے انعامات حاصل کرتے۔ جس وقت ان کے اوپر جہاد فرض ہوا نا، تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کہتے تھے ہمارے اوپر کیا ہو جائے؟ جہاد، ہمیں جہاد کا حکم دیں۔ جب جہاد فرض ہوا، لوگوں سے ڈرنے لگے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اس وقت کہنے لگے اے اللہ تو نے ہمارے اوپر قتال کو کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، جو ہماری موت کا وقت تھا اس وقت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ اس وقت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کا فائدہ، دنیا کو جو ساز و سامان ہے، دنیا کی جو آرائش ہیں، یہ کیا ہیں؟ تھوڑی ہیں۔ کیا ہیں؟ تھوڑی ہیں۔ والآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہیں؟ بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے لمن اتقی، اس کے لیے جو کیا ہے؟ پرہیزگار ہے، اس کے لیے جو کیا ہے؟ پرہیزگار ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، رب نے فرمایا کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان جہاد کے اندر شریک ہوتے تو ان کو کیا ملتی؟ فتح حاصل ہوتی، مال غنیمت حاصل ہوتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو یہ یہود اور منافقین کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہود اور منافقین کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ اگر فتح نہ ہوتی، شکست ہو جاتی تو یہ کہتے آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا، یہ شکست تو یہ ہوئی ہے نا، یہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اعلان کر دو، کل من عند اللہ، کلو من عند اللہ، فتح، شکست، تنگی، فراخی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، لیکن اکثر لوگ ایسے جڑے گل نو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ، ہاں حضرت حسن اور ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہود اور منافقین تھے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشگونی لیتے تھے۔ کیا لیتے تھے؟ بدشگونی لیتے تھے۔ کہتے تھے محمد کے آنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ خوشحال تھے۔ کیا تھے؟ خوشحال تھے۔ ہماری زمینیں، ہمارے باغات پیداوار زیادہ دیتی تھی، ہمارے پھل اور باغات کیا ہوتے؟ کیا پھل زیادہ دیتے تھے۔ جب سے یہ محمد آیا نا، ہماری زمینوں کی پیداوار کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، ہمارے باغوں نے پھل دینا کم کر دیا۔ اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا، ان کا اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ جواب دیا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ہاں جو پہنچتی ہے نا تجھے کوئی بھلائی، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ہاں تجھے جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ فمن نفسک، تیرے آپ کی وجہ سے ہے، تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہیں؟ خوشحال ہیں۔ ہاں وہ خوشحال تھے۔ وہ کیا تھے؟ محمد کے آنے سے پہلے کیا تھے؟ خوشحال تھے، مال و دولت ان کے پاس تھا، ان کے باغات اور زمین پیداوار زیادہ دیتی تھی۔ لیکن جب محمد آیا نا، انہوں نے کیا کی؟ محمد کی پیروی نہیں کی، محمد کی پیروی نہیں کی۔ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، ان کے اوپر یہ کیا آئی ہے؟ مصیبت آئی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی مصیبت اور جو کیا ہے جو کوئی بھلائی ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کون ہے خالق؟ کون ہے؟ اللہ۔ بھلائی کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، برائی کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اپنے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ سورہ شورى کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، تمہارے اپنی کیا ہے؟ بد اعمال ہوتے ہیں، تو ہمارے اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہیں کیا پہنچتی ہے؟ مصیبت پہنچتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے تو آپ کو سب لوگوں کے لیے کیا بھیجا؟ رسول بنا کے بھیجا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔